أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ کہف کا تیسرا مشہور قصہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا شروع کیا تھا. تو ہم نے ذکر کیا تھا، پڑھا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ مجمع البحرین پہنچیں اور وہاں وہ سیدنا خضر علیہ السلام سے مزید علم حاصل کریں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس پر کمر بستہ ہو گئے، اس کے لیے تیاری کی اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان کو لیا، خادم کو لیا، سیدنا یوشع بن نون، اور یہ دونوں بزرگ یہ مجمع البحرین کی طرف چلے سیدنا خضر علیہ السلام سے ملنے. اللہ رب العالمین نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی یہ تھی کہ وہاں آپ کی مچھلی وہ آپ سے نکل جائے گی، آپ کے سامان سے، اور بڑے عجیب طریقے سے وہ نکلے گی. تو سیدنا یوشع بن نون نے دیکھا اس سارے واقعے کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مچھلی نکلی سامان سے تو وہ مچھلی سمندر میں کودی اور سمندر میں اس نے سرنگ بنا لی عجیب طریقے سے. بہت بڑے معجزات ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں کہ ایک باقاعدہ غذا کے لیے تیار کی گئی مچھلی وہ کیسے زندہ ہوئی، کیسے وہ پانی میں کودی، اور پھر کیسے وہ پانی میں ایک سرنگ کا سا انداز بنا. تو بہرحال سیدنا یوشع بن نون بھول گئے اس بات کو، آگے سفر کیا. آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو سیدنا یوشع بن نون کو یہ بات یاد آ گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم پیچھے بھول آئے ہیں. وہ واپس پہنچے تو وہاں انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو پایا جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بڑے عاجز، بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا هل اتبعك، کیا میں آپ کی پیروی کروں، على ان تعلمني، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، اس سے جو آپ کو بھلائی اور رشد سکھایا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا ہے. تو میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ سفر میں شریک رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے بھی اس علم سے کچھ علم سکھا دیجیے. تو یہ ہے وہ علم کی فضیلت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا علم سیکھنے کا جذبہ. ایک تو اس قصے کے شروع میں نے پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچوں اس وقت تک میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا، چاہے مجھے صدیاں لگ جائیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے اتنا جذبہ، اتنا عزم اور
اتنی محنت اور اتنی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے جتنی محنت لگے، اس کے لیے جتنا مال لگے، تو وہ مال جتنا مال لگ جائے وہ کم ہے. کہا جاتا ہے ہمارے سلف صالحین میں کسی نے کوئی عربی زبان کا علم سیکھنے کے لیے 80,000 درہم خرچ کر دیے. 80,000 درہم عربی زبان کی کتابیں اور عربی زبان کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت بہترین مصرف میں یہ رقم اور یہ مال خرچ کیا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت لگ جائے، جتنا وقت لگ جائے، جتنا مال لگ جائے، تو سعادت کی بات ہے، اور اس پر انسان کو ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اتنا بوجھ پڑ گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. اور پھر آگے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی اور کے بارے میں علم ہو جائے، کسی صورت، کسی آیت کے بارے میں اسے مجھ سے زیادہ علم ہے، تو میں اس کے پاس جاؤں گا. اگر میں اس کے پاس اونٹ پر سوار ہو کر پہنچ سکوں تو میں ہر صورت میں پہنچوں گا. نہ یہ دیکھوں گا کہ اگلا مجھ سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، نہ یہ دیکھوں گا کہ سفر کتنا لمبا ہے، نہ یہ دیکھوں گا کہ وقت کتنا لگ رہا ہے. میں پیدل سفر کی بات نہیں کر رہا، میں اونٹ کے سفر کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں لمبے لمبے سفر اونٹ پر ہوتے تھے. یعنی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لمبا سفر کرنا پڑے، جتنا وقت دینا پڑے تو میں تیار ہوں. وہ کون ہے اگلا، وہ مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وقت گزارا، کتنا نہیں گزارا، علم حاصل کرنے کے لیے میں ہر قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے وہ علم سیکھنے کا جذبہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں پیدا کیا. اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی طرف سے غلبہ، اور یہ وہ جو اللہ نے اس امت کو جو ایک مقام اور مرتبہ دیا دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، وہ چیزیں حاصل ہوں گی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں سیدنا خضر علیہ السلام سے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ کچھ دیر رہنے دیجئے اور مجھے تھوڑا علم سکھا دیجئے، تھوڑی بھلائی سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے. ادب دیکھیے اور عاجزی دیکھیے. یہ درخواست کرنے والا کون ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ. یہ درخواست کر رہے ہیں سیدنا خضر سے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ کچھ دیر رہنے دیں اور آپ مجھے علم سکھا دیں. تو تکبر کا مظاہرہ کر کے، فخر کا مظاہرہ کر کے اور رعونت کے ساتھ اس طرح کر کے علم حاصل نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور علم حاصل کرنے کے لیے صبر و تحمل کی شدید ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ اگر 1 کلو علم سیکھنا ہو تو اس کے لیے 20 کلو ادب ہونا چاہیے. ادب ہو تو علم آتا ہے، ادب نہ ہو تو علم نہیں آتا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہم کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اتنی محنت کی اتنا نتیجہ حاصل ہونا چاہیے. یہ ہمارے دنیاوی اصول ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اصول نہیں چلتے. اللہ رب العالمین کے ہاں، میں یہ نہیں کہتا محنت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تگ و دو نہیں کرنی چاہیے. جتنی محنت انسان کر سکے، جتنی تگ و دو کر سکے، نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ رب العالمین نے دینا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ چاہیں گے تو اللہ عطا کریں گے، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں عطا کریں گے. ٹکرے مارتے رہیں تو نہیں علم حاصل ہوگا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھائیں گے. علم حاصل کرنے کے لیے
اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے. دیگر ساری کوششیں اور دیگر ساری محنتیں اور مال و دولت خرچ کرنا اور سب چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اور عاجزی، انکساری اور اللہ سے دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سب سے زیادہ عالم تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ علم سیکھا. وہ ہماری طرح لمبی لمبی بحثیں اور لمبے لمبے فلسفے وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے. ان کے پاس علم زیادہ تھا، وہ عمل زیادہ کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل میں عاجزی تھی، ان کے دل میں انکساری تھی، ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا ذوق تھا، شوق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فائدہ دیا، بہت زیادہ علم دیا، اور اللہ نے انہیں دنیا کا بھی امام بنایا دین کے ساتھ. تو علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں اس پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو بھلائی اور رشد عطا کیا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا سیدنا خضر علیہ السلام نے کہ میں تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. کیا بتایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کلیم اللہ کو. صبر کی بڑی ضرورت ہے، صبر و تحمل، برداشت کی بڑی ضرورت ہے. کئی جگہوں پر محنت لگے گی، کوشش لگے گی، کئی جگہوں پر سوالات پیدا ہوں گے ذہن میں، تو آپ کو صبر، تحمل، برداشت سے کام لینا ہوگا. آپ صبر نہیں کر پائیں گے. سامنے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، گویا کہ ایک لحاظ سے ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ موسیٰ صبر نہیں کر پائیں گے، ساتھ وجہ بتا دی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے آپ صبر کر پائیں گے اس چیز پر جس کا آپ کو تجربہ ہی نہیں ہوا. ایسے واقعات آ سکتے ہیں کہ پہلے ان واقعات سے آپ نہیں گزرے ہوں گے. نئی چیزیں، نئی معلومات، نیا علم حاصل ہوگا، تو اس میں ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، تو آپ کو کئی جگہوں پر صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا. اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ کو علم سکھانے کو تیار ہوں، ورنہ میں پھر آپ کو علم نہیں سکھا سکتا. تو سیدنا خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ. حضرت خضر آگے سے اوکے کر رہے ہیں اور ان کو اپنا شاگرد بنانے پر تیار ہیں، لیکن ساتھ شرط پیش کرتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں سے کچھ شرائط مقرر کر سکتا ہے اگر مناسب سمجھے تو. اور علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو یہ پابندی برداشت کرنی ہوگی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پابندی برداشت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اللہ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. میں آپ کے سامنے ادب و احترام کا مظاہرہ کروں گا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کروں گا، جو حکم دیں گے مانوں گا. آپ استاد ہیں، آپ بڑے ہیں، مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے تو مجھے آپ کے سامنے عاجز رہنا ہے. جو آپ شرط مقرر کریں مجھے منظور ہے. میں تو صدیوں چلنے کو تیار ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. تو مجھے آپ جیسے کہیں میرے لیے قابل قبول ہے، بس مجھے علم سکھا دیجیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. یہاں سے پتہ لگا کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیتیں دی ہوں اور کسی کو کچھ صفات دی ہوں، تو انسان کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی صفات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. انسان کو اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی ہوں، جتنی بھی صفات دی ہوں، انسان کو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے اوپر اپنی بات کو رکھنا چاہیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا
کہ میں موسیٰ ہوں، میں اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہوں، میں صبر نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ نہیں فرمایا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، فرمایا صبر کروں گا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، مجھے اس کا بڑا تجربہ ہے، کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اللہ رب العالمین پر اس بات کو رکھا کہ اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو میں صبر کروں گا۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں صبر کروں گا، لیکن یہ ہمیں سکھایا گیا قرآن کریم کے قصے، قرآن کریم کے قصوں میں ہر لفظ میں اور ہر بات میں کئی دفعہ کتنے سیکھنے کے پہلو ہیں ہمارے لیے۔ صرف یہ قصہ نہیں، دیگر قصے قرآن کریم کے لے لیجئے، ایک قصے میں سینکڑوں ایسی باتیں ہیں سیکھنے کی جو سیکھی جا سکتی ہیں، تدبر کرنے کی، غور کرنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قصے بیان کریں تاکہ یہ غور و فکر کریں ان قصوں میں۔ وہ قصے عام لوگوں کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیاروں کے اور اللہ کے مخلص اور چنے ہوئے لوگوں کے، اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے ولیوں کے قصے ہیں۔ ایک قصے میں کتنی ہدایت اور کتنی رہنمائی موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، حضرت یوسف کا قصہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے سیکھنے کے پہلو ہیں۔ قصوں کو پڑھیں گے، تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے اور جذبہ ہوگا عمل کرنے کا تو ان قصوں سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا بیٹا میں نے تجھے خواب میں اپنے آپ کو ذبح کرتے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، میں کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل سے مشورہ کرنا مقصود نہیں تھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک اللہ کا حکم پہنچانا مقصود تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کا حکم سنایا کہ اب مجھے آپ کو ذبح کرنا ہے، آپ اس کے لیے تیار ہوں، تو آگے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی ہمیں ان قصوں میں مماثلت نظر آتی ہے، یعنی گویا کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا رویہ ہے؟ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کر بھی سکتے ہیں تو کیا پتہ جس وقت آپ کرنے لگیں تو آپ نہ کر سکیں۔ ہماری ہر صلاحیت، ہماری ہر چیز اللہ رب العالمین کے مرہون و منت ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو یہ سانس چلے، اللہ کا حکم نہ ہو اگلی سانس نہ آئے۔ ہم کیسے اپنے اوپر بھروسہ کر کے ایک بات کر سکتے ہیں؟ ہم کل یہ کام کریں گے، ہم کل جو ہے فلاں جگہ جائیں گے، آپ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہنا کل میں یہ کام کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ دیں۔ کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کو نہ دیکھ لیں۔ تو ایک مسلمان کو ایک معاملے میں اللہ رب العالمین کو اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے دعا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، اس میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ ان عورتوں نے زیادہ پریشان کیا، عزیز مصر کی بیوی اور دیگر شہر کی عورتوں نے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وہ بھی اللہ پر بھروسہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب یہ مجھے بار بار قید کی دھمکیاں دیتی ہیں، تو اے اللہ جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں، جس فحاشی کی طرف اور جس آپ کی نافرمانی کی طرف، اس سے تو قید زیادہ بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر آپ نے مجھ سے ان کی چال کو دور نہ کیا، میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، میں جاہل نہ ہو جاؤں۔ کیا فرما رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام؟
اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رہتی دنیا کے لیے، ان کی بات کو ہمارے لیے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا، ہمیں سکھایا کہ ہمیں اس انداز سے اللہ رب العالمین پر ایمان اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ میں تو پاک دامنی کی کوشش کروں گا، اور میں پاک دامنی پہلے بھی میں نے کی ہے اور میں آگے بھی کروں گا۔ فرماتے ہیں اے اللہ اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں میں جاہل نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ڈگمگا رہے تھے، نہیں، ان کا پورا عزم تھا میں نے بچنا ہے، میں نے پاک دامنی کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن اللہ پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ کے بغیر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور کیسے اپنے آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہمیں ایک کام کرنے کا 100% توقع ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں، ہمیں پھر بھی اس کا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر پاؤں گا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ میں ضرور صبر کروں گا انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، آپ کی ہر بات مانوں گا، کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا، فرمایا سیدنا خضر علیہ السلام نے اگر آپ میری پیروی کریں، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو پھر فلا تسألنی عن شیء، آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں آپ کو خود اس کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ ہاں آپ کے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوں گے، جیسے پیچھے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ نت نئے واقعات پیش آئیں گے، واقعات پیش آ سکتے ہیں، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ پہلے صبر کرنے کا کہا، تو موسیٰ نے کہا صبر کروں گا، کہا کہ پھر مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا، مجھ سے خود سوال نہیں کرنا، مجھے پتہ ہے کئی چیزیں عجیب و غریب آئیں گی، میں آپ کو خود بتاؤں گا تو بتاؤں گا، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ استاد جو شرائط مناسب سمجھے تو استاد کو شرائط لگا سکتا ہے، شاگردوں کو استاد کے مطابق چلنا چاہیے، پھر ہی شاگرد استاد سے کچھ علم لے سکیں گے، ورنہ نہیں لے سکیں گے۔ بعض اساتذہ وہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو بعض شاگرد کہتے ہیں جی فلاں استاد کا مزاج ایسا ہے، بھائی وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ ہے جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ برداشت بھی کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ استاد کی ہر بات ٹھیک بھی ہو، ضروری نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی معصوم نہیں ہے، لیکن بہرحال استاد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھنا ہے تو آپ کو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑے گی، جو آپ کو علم حاصل ہوگا وہ ان آزمائشوں سے اور ان بعض ناگوار چھوٹی موٹی باتوں سے بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو حاصل ہوگی، تو وہ چیز حاصل کر لینی چاہیے۔ باقی کوئی ایسی بات ہو جو صریح اللہ کی نافرمانی ہو یا اس قسم کی چیز ہو، بہرحال ایسی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، تو اساتذہ ایسی بات شرائط لگا سکتے ہیں۔ تو سیدنا خضر نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، خود میں آپ کو بتاؤں گا۔ طے ہو گیا، فن طلقات، دونوں چل پڑے۔ اب دو کا ذکر ہے، سیدنا یوشع کا ذکر نہیں ہے، وہ اب وہیں سے واپس ہو گئے، یہ کیا تفصیلات ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ تو قرآن کریم میں آگے 3 واقعات ہیں، ان میں دونوں کا ذکر ہے، سیدنا موسیٰ سیدنا خضر علیہ السلام۔ دونوں چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتہا، عرض کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا ہے لتغرق اہلہا، تاکہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں، یہ سمندر میں ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیدنا خضر علیہ السلام اس علاقے کے تھے، لوگ انہیں جاننے والے تھے، تو سیدنا خضر کو دیکھ کر، حضرت موسیٰ کو دیکھ کر لوگوں نے بٹھا لیا کشتی میں، لوگوں نے اچھا معاملہ کیا، تو سیدنا خضر نے سوراخ کر دیا کشتی میں، تو سیدنا موسیٰ سے رہا نہ گیا۔ اور ویسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا
تقاضا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی منکر کوئی عجیب بات دیکھے تو تجسس بھی ہوتا ہے اور انسان کو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. یہاں تھوڑا معاملہ مختلف اس لیے ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو پہلے کہہ دیا تھا کچھ عجیب چیزیں ہوں گی تو آپ کو صبر کرنا ہوگا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہ رہا, انسان ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی, ان کو یاد نہ رہا, بڑی عجیب بات ہونے لگی تو انہوں نے ذکر کر دیا اس کو. تو کہنے لگے کہ انہوں نے تو آپ سے بڑا ہی اچھا معاملہ کیا کشتی والوں نے, تو آپ نے اس کا جواب بڑا عجیب دیا ہے, یہ تو کہیں ڈوب نہ جائیں. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. جواب نہیں دیا کہ میں نے کیوں کیا ہے, وہ جواب بعد میں دیا. تو کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے صبر کرنا ہے تو آپ نے صبر نہیں کیا. قال لا تؤاخذنی, عرض کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ میرا مواخذہ نہ کریں بما نسیت, جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترهقنی من امری عسرا, میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے, مجھے ایک موقع اور دیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی گویا کہ, اور کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی, مجھے یاد نہیں رہا, تو آپ تھوڑا سختی کا معاملہ نہ کریں, آپ تھوڑا درگزر سے کام لیجئے, مجھے موقع دیجئے. فانطلقا, تو دونوں آگے چلے. اچھا, وہ صحیح بخاری میں اس پورے واقعے کی کچھ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی, کچھ آپ نے بعض اضافے بھی بیان فرمائے. ان میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ سیدنا خضر علیہ السلام کشتی پہ موجود تھے کہ ایک چڑیا آئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک چڑیا آئی اور وہ کشتی کے جو بھی پیندا ہوتا ہے یا وہ اس پہ بیٹھ گئی. پھر اس نے سمندر میں چونچ ماری, ایک مرتبہ دو مرتبہ, پانی شانی پیا اور پھر وہ اڑ گئی. تو سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ, اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے, اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے, اللہ نے جو علم آپ کو دیا اور جو اللہ نے مجھے علم دیا, تو آپ کا علم اور میرا علم کو ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے اس وسیع و عریض سمندر کے سامنے اس چڑیا نے یہ جو چونچ سے قطرہ لیا ہے, تو ہمارا علم تو اس کے برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانطلقا, وہ دونوں آگے چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلا, تو وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے, ایک نوجوان سے. تو فقتلا, تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, اب یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ بڑی تھی, باقاعدہ قتل ہی کر دیا اس کو. تو حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا, تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک پاک نفس کو قتل کر دیا ہے. پاک نفس سے مراد یعنی یہاں مراد ہے کہ وہ معصوم ہے, اس معنی میں معصوم کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, کوئی اس پر کوئی ایسا جرم نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا جائے, تو بے گناہ تھا, تو آپ نے اسے قتل کر دیا. بغیر نفس, اس نے کسی نفس کو قتل نہیں کیا, تو آپ نے اسے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو بڑی منکر بات ہے, یہ تو بڑی اجنبی بات ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, فرمایا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انك لن تستطيع معي صبرا, کیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. پچھلی مرتبہ حضرت خضر نے فرمایا تھا الم اقل انك, وہاں لکا نہیں ہے پچھلی آیت میں. یہاں قال الم اقل لك, حضرت خضر علیہ السلام نے تھوڑا زور دے کر تھوڑا سختی سے کہا کہ موسیٰ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها, پہلی مرتبہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے ان آیات کی تشریح میں, اس میں ہے کہ پہلی دفعہ حضرت موسیٰ سے بھول کر ہوا تھا. یہ واقعہ بھول کر نہیں تھا, یہ بڑا واقعہ تھا, تو حضرت موسیٰ رہ نہ سکے. تو پہلا معاملہ بھول کر ہوا,
یہ معاملہ حضرت موسیٰ رہ نہ سکے تو انہوں نے سوال کر دیا. تو حضرت خضر نے پھر فرمایا کہ آپ کو صبر کرنا چاہیے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، خود بتاؤں گا، آپ مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی. قال ان سألتك عن شيء بعدها، کہا اگر میں نے آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں. تو آپ نے کہا تھا میں صبر نہیں کر پاؤں گا، تو مجھ سے واقعی صبر نہیں ہو پا رہا، تو مجھے ایک آخری موقع دے دیں. اس دفعہ سیدنا خضر علیہ السلام نے تھوڑا سختی سے بات کی. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے آخری موقع دے دیں، اگر اس کے بعد مجھ سے کوئی معاملہ ہوا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. تو آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں. مجھ سے دوسری دفعہ یہ بات ہوئی ہے. فانطلقا، وہ دونوں آگے بڑھے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے. استطعما اہلہا، تو انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما، تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں. فوجدا فیہا جدارا، تو ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا. یرید ان ینقض، جو گرنے لگی تھی. فاقام، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، گرنے سے اس کو بچا لیا، اس کو ٹھیک کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس پہ کوئی بدلہ لے لیتے. یہ عجیب لوگ ہیں بستی والے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا اور ہم نے ان سے کھانا مانگا ہے، انہوں نے مانگنے کے باوجود کھانا نہیں دیا. تو یہ اتنا برا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ ان کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ کو دیوار ٹھیک کرنی تھی تو آپ دیوار ٹھیک کرتے اور دیوار ٹھیک کر کے آپ اس پہ اجرت دے لیتے، ہم اس سے بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا کھا لیتے. بعض لوگوں نے، بعض صوفی حضرات وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے تاکہ ہمارا جو اکڑ ہے اور ہمارا غرور ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، ہمیں لوگوں سے مانگنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو. اور اس قصے سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو ہمیں بھی لوگوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمارے پاس ہو نہ ہو ہمیں لوگوں سے مانگنا چاہیے. لوگوں سے مانگیں گے تو عاجزی پیدا ہوگی، ہماری میں، ہماری اکڑ انا وہ ٹوٹے گی. بعض لوگ انہوں نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی اور وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. اس واقعے میں اصل یہ چیز نہیں ہے جو بعض لوگوں نے یہاں سمجھی کہ ہمارے پاس ہو نہ ہو ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو. عاجزی پیدا کرنے کا یہ طریقہ کار کس نے کہا کہ آپ ہاتھ پھیلائیں تو عاجزی پیدا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بلا وجہ سوال کرنے سے منع کیا ہے. کسی کی کوئی اشد مجبوری ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ معاملہ بہت مشکل ہو جائے تو لوگوں سے کہا بھی جا سکتا ہے، لوگوں سے بات کی بھی جا سکتی ہے، لیکن حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور نیچے ہاتھ کرنے سے بچا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. تو بلا وجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانا چاہیے. تو یہ استدلال کرنا اس واقعے سے صحیح نہیں ہے. وہ تو یمن کے لوگ تھے جاہلیت میں، وہ کیا کرتے تھے کہ جی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں زیادہ راہ نہیں لینا، ہم لوگوں سے مانگ مانگ کر کھائیں گے. اللہ نے اس سے بھی منع کیا سورہ بقرہ میں. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہیں زیادہ راہ لینا چاہیے، لوگوں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. انسان عمرہ حج کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو بلا وجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور یہ کہنا کہ جی اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. عاجزی آپ ویسے پیدا کریں، عاجزی پیدا کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں. تو
تو یہ اس قسم کے تکلفات یہ دین اس سے بری ہے۔ انہوں نے کیوں کھانا مانگا؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ مجبور تھے، یہ ضرورت مند تھے، کھانے کی ضرورت تھی، اور ایک دن کا کھانا اور وہ تو ضروری ہوتا ہے، وہ تو حق ہوتا ہے مہمان کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بعض دفعہ بھیجتے ہیں کسی جگہ کسی کام سے، تو بعض دفعہ ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دے دے تو تمہیں لے لینا چاہیے، مہمان نوازی ہے یہ، وہ خود کچھ دے دیں تو لے لینا چاہیے، کیونکہ مہمان نوازی ایک زبردست وصف ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ کوئی تمہیں مہمان نوازی کرے تو اس کو قبول کرو، فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ نہ دیں، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو ان سے مہمان کا حق وصول کر لو، زبردستی بھی وصول کر سکتے ہو، کسی جگہ کوئی چیز مل جائے تو تم وہاں سے وہ چیز بھی لے سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ اور خاص طور پہ جب ضرورت ہو، تو کوئی ایسی صورتحال پیش ہو کہ زیادہ راہ وغیرہ ختم ہو جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو، تو اس کیفیت میں سیدنا موسیٰ سیدنا خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ لوگوں کے سامنے بلا وجہ ہاتھ پھیلانے چاہیے، یہ استدلال صحیح نہیں۔ تو ان دونوں نے کھانا مانگا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ سیدنا موسیٰ سیدنا خضر علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس سے یہ استدلال بھی ہوا کہ سیدنا خضر فرشتہ نہیں تھے، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ قرآن کریم میں واضح موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بنا ہوا بچڑا تیار کیا، ان فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، پورا قصہ ہے، اللہ کبھی موقع ملا وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، تو حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں نے کھانا مانگا، پتہ لگا کہ حضرت خضر فرشتے تو نہیں ہیں بہرحال۔ اب کیا امت، یعنی تین ہی امکان ہیں، تین ہی آراء ہیں، بعض کہتے ہیں وہ امتی تھے، نبی بھی نہیں تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اللہ سے وحی ہوتی تھی، بعض کہتے ہیں فرشتے تھے، فرشتے تو نہیں تھے، اور امتی بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں خاص رحمت عطا کی تھی، اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا، اللہ کا ان کے وحی کے ذریعے رابطہ تھا، تو ایک ہی صورت بچتی ہے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، بشرطِ زندگی موقع ملا تو آئندہ اس قصے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم سمجھنے کی، اور خاص طور پہ قرآن کریم کے قصوں کو پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔